اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 11 کا ربع نمبر 3 کا کی تلاوت الحمدللہ میں کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آیات کو سامنے رکھ کر آیات پر نظر دوڑاتے رہیں اور ترجمہ سنتے رہیں۔ انشاءاللہ کافی حد تک آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کن آیات کا کیا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے، اور کون تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے، اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، تو یہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ کہیے کہ پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ وہی اللہ تمہارا برحق پالنے والا ہے، اور حق کے بعد ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم کس طرف لے جائے جا رہے ہو؟ اسی طرح خدا کا عذاب فاسقوں کے حق میں ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو خلقت کی ابتدا کرے اور پھر دوبارہ اسے پلٹا سکے؟ اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی مخلوقات کی ابتدا کرتا ہے اور وہی انہیں پلٹاتا بھی ہے، تو تم آخر کدھر چلے جا رہے ہو؟ کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو حق کی ہدایت کر سکے؟ اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے، اور جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ واقعاً قابل اتباع ہے۔ یہ جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے، تو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور ان کی اکثریت تو صرف خیالات کا اتباع کرتی ہے، جبکہ گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور یہ قرآن کسی غیر خدا کی طرف سے افتراء نہیں ہے، بلکہ اپنے ما سبق کی کتابوں کی تصدیق ہے اور تفصیل ہے، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ، اور خدا کے علاوہ جس سے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ در حقیقت ان لوگوں نے اس چیز کی تکذیب کی ہے جس کا مکمل علم بھی نہیں ہے، اور اس کی تعویل بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی۔ اب دیکھو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نہیں مانتے ہیں، اور آپ کا پروردگار فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بظاہر کان لگا کر سنتے بھی ہیں، لیکن کیا آپ بہروں کو بات سنانا چاہتے ہیں جبکہ وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں چاہے وہ کچھ نہ دیکھ پاتے ہوں؟ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ جس دن خدا ان سب کو محشور کرے گا اس طرح کہ جیسے دنیا میں صرف ایک ساعت ٹھہرے ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، یقیناً جن لوگوں نے خدا کی ملاقات کا انکار کیا ہے وہ خسارے میں رہے اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے۔ اور ہم نے جن باتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے انہیں آپ کو دکھا دیں یا آپ کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، انہیں تو بہرحال پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ اس کے بعد خود ان کے اعمال کا گواہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نقصان و نفع کا بھی مالک نہیں ہوں جب تک خدا نہ چاہے،
ہر قوم کے لیے ایک مدت معین ہے جس سے 1 ساعت کی بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس کا عذاب رات کے وقت یا دن میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ آخر مجرمین کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ تو کیا تم عذاب کے نازل ہونے کے بعد ایمان لاؤ گے؟ اور کیا اب ایمان لاؤ گے؟ جب کہ تم عذاب کی جلدی مچائے ہوئے تھے، اس کے بعد ظالمین سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشگی کا مزہ چکھو۔ کیا تمہارے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ یا آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ عذاب برحق ہے؟ تو فرما دیجئے کہ ہاں بے شک برحق ہے، اور تم خدا کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ اگر ہر ظلم کرنے والے نفس کو ساری زمین کے خزینے مل جائیں تو وہ اس دن کے عذاب کے بدلے دے دے گا، اور عذاب کے دیکھنے کے بعد اندر ہی اندر نادم بھی ہوگا، لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو کہ خدا ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل خزانے ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا وعدہ برحق ہے۔ اگرچہ لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھتی ہے، وہی خدا حیات و موت کا دینے والا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ ایھا الناس، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدایت و صاحبان ایمان کے لیے رحمت قرآن آ چکا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن فضل و رحمت خدا کا نتیجہ ہے، لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ ان کے جمع کیے ہوئے اموال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا نے تمہارے لیے رزق نازل کیا تو تم نے اس میں بھی حلال و حرام بنانا شروع کر دیا، تو کیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم خدا پر افترا کر رہے ہو؟ اور جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی حال میں رہیں اور قرآن کے کسی حصے کی تلاوت کریں، اور اے لوگوں تم کوئی عمل کرو، ہم تم سب کے گواہ ہوتے ہیں جب بھی کوئی عمل کرتے ہو، اور تمہارے پروردگار سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے، اور کوئی شے ذرے سے بڑی یا چھوٹی ایسی نہیں ہے جسے ہم نے اپنی کھلی کتاب میں جمع نہ کر دیا ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء خدا پر نہ خوف طاری ہوگا اور نہ وہ محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے۔ ان کے لیے زندگانی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بشارت اور خوشخبری ہے، اور کلمات خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی در حقیقت عظیم کامیابی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو۔ عزت سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات و کائنات ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ ان کا بھی اتباع نہیں کرتے، یہ صرف اپنے خیالات کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ صرف اندازوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے، اس میں بھی بات سننے قوم کے لیے، اور اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری کائنات ہے، تو ہمارے پاس تو تمہاری بات کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کیا تم لوگ خدا پر وہ الزام لگاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں تھوڑا سا آرام ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے کفر کی بنا پر انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بعض اہل علم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ اولیاء اللہ، یہاں تک جمعہ ختم ہو گیا، اب میں تھوڑی گفتگو آپ سے کر رہا ہوں کہ بعض اہل علم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں خوف و حزن کے نہ ہونے کے کیا معنی ہیں، جبکہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کا حل یہ نکالا ہے کہ انہیں آخرت میں خوف و حزن نہ ہوگا، دنیا میں بہرحال ہو سکتا ہے۔
لیکن بظاہر اس مفہوم کو عام قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء خدا پر ایمان اور اس کے خوف کی بنا پر کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتے، اور وہ ہمیشہ اپنے مالک کا اتباع کرتے رہتے ہیں، لہذا اپنے کسی عمل پر محزون اور رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیات و روایات میں وارد شدہ خوف و حزن کا تعلق اس مفہوم سے نہیں ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کا خوف نہیں تھا، بلکہ قوم کی گمراہی کا خوف تھا، اور اسی طرح بعض دیگر مقامات پر حزن کا اظہار غم یا واقعے کی عظمت کی بنا پر کیا گیا ہے، ورنہ پچھتانے کے معنی میں حزن و رنج اولیاء اللہ کے یہاں یقیناً نہیں پیدا ہو سکتا، اور یہ ایک بالکل واضح سی حقیقت ہے۔ یہ تشریح کی ہے علامہ سید ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں جو خوف و حزن کے بارے میں ہے کہ ان کو نہیں ہوتا، تو اس کا کیا مطلب ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب ہو، اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہو، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔